استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه صلى الله على النبي الامي وعلى اله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اس ماہ مقدس کا یہ آخری جمعۃ الوداع 2025 کا اس سال کا رمضان المبارک کا اس برکت والے مہینے کا یہ آخری جمعہ رب نے ہمیں نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات ریاضات ہمارے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہماری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہمارے نوجوان اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے. دیگر مساجد میں پوری دنیا میں جہاں لوگ اعتکاف پہ بیٹھے اللہ کے گھروں کو آباد کیا. اللہ تعالیٰ تمام کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے. یقیناً اس ماہ مقدس میں مسلمان بڑے ذوق و شوق سے عبادت کرتے ہیں اور اس کا ثمرہ بھی اس کا پھل بھی پاتے ہیں. یہ جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں رمضان المبارک کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں اللہ کی طرف سے چونکہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اجر بڑھ جاتا ہے تو اس ماہ مقدس میں جتنے بھی مسلمان ذوق و شوق سے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں یقیناً وہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں. رمضان المبارک کی فضیلت روزوں کا مقصد ہم نے پڑھا. اس کے بعد مختلف جمعوں پہ جنگ بدر کے حوالے سے پچھلے جمعے پہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت ہم نے پڑھی. اسی طرح یہ جمعہ جو کہ جمعۃ الوداع ہے جمعوں کا سردار ہے. تو آج کے اس عظیم دن آج کے اس برکت محفل میں
ہم قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت، قرآن کو سمجھنے والے پڑھانے والے کی فضیلت، تاکہ ہماری آنے والی نسل یہ سن کر، ہمارے والدین، ہمارے نوجوان یہ سن کر اس بات کی طرف آئیں کہ قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دلاتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دلاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے سورہ ہجر میں آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو غلطیوں سے محفوظ ہو۔ دنیا کی کوئی کتاب میں کہہ رہا ہوں، وہ کسی کالج یونیورسٹی کی لے لیں، دنیا میں بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، کوئی بھی کتاب غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہر کتاب میں رد و بدل ہو جاتا ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام۔ رب نے فرمایا ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو قرآن سنانے والے لوگ ہیں، قرآن مجید سنانے والے لوگ ہیں، وہ عمر کے اتنے پکے نہیں ہیں، عمر ان کی اتنی نہیں ہے، لیکن ان کے سینوں میں یہ رب کا قرآن، یہ رب کا کلام بڑا پکا ہے۔ یہ رب نے جو حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس قرآن کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا قرآن 30 پاروں پہ مشتمل ہے، اتنی 1000 آیتیں ہیں، سینکڑوں رکوع ہیں۔ وہی بات کر رہا تھا کہ دنیا میں علم تو اور بھی سکھائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، کسی کتاب کو یہ اعجاز حاصل نہیں ہے، کسی کتاب کو یہ اعجاز حاصل نہیں ہے کہ اس کو یاد کیا جا سکے زبانی۔ جتنا بھی بندہ اس کو یاد کر لے گا بالآخر وہ بھول جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ساری کتاب یاد نہیں ہوگی، یاد ہو بھی جائے تو وہ کتاب بھول جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعجاز نصیب فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کم عمری میں اس کتاب کو یاد بھی کر لیتے ہیں، اس کتاب کو مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے سنا بھی دیتے ہیں، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو، کافر کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کو یہ شاید یہ کلام سکھا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ یہ ہمیں سناتے ہیں، یہ رب کا کلام نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں تو کبھی وہ ہمارے نبی کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ شاعر ہے، اپنی طرف سے یہ باتیں بناتے ہیں، قرآن مجید کو سن کے اس پہ یقین نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اے نبی ان کو فرما دو تم بڑی عربی جانتے ہو، عربی زبان پہ بڑی مہارت رکھتے ہو، بڑے بڑے قصائد لکھتے ہو، بڑی شاعر و شاعری عربی میں کرتے ہو، تو یہ بھی تو عربی زبان میں ہے قرآن۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے تو پھر کوئی ایک صورت تو اس قرآن جیسی بنا کے دکھا، تمہاری زبان میں ہے نا۔ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں کوئی نعتیہ کلام، کوئی منقبت، کوئی بھی چیز لکھی جائے کسی بھی زبان میں، ہم اپنی اردو کو لے لیں، اور کوئی بندہ اگر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ یہ کلام جو میں نے لکھا ہے، یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے، کوئی ہے اس کا مقابلہ کرنے والا؟ سینکڑوں ہزاروں لوگ نکل آئیں گے، اس سے بہترین لکھے جائیں گے وہ کلام، اس کی کتاب سے بہترین تر لوگ کتاب لکھ کے لے آئیں گے۔ یہ زبان ہے نا، جتنے بھی اردو جاننے والے ہیں وہ پوری ملک سے
جن کو رب نے استطاعت دی ہے، اردو پہ جو مہارت رکھتے ہیں، تو وہ اس کتاب کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل آئیں گے اور جیت بھی جائیں گے۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا، پھر عربی والے لوگوں کو ہی فرمایا، انہی عربی دانوں کو جو اپنے عربی لب و لہجے پہ، اپنے گرامر پہ بڑا ناز کرتے تھے، رب نے فرمایا اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت تو بنا کے دکھا۔ پھر فرمایا ایک صورتیں تو بڑی بڑی ہیں، صورتوں کی بات نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹی سی آیت اس کے مقابلے میں بنا کے دکھا دو۔ لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، قیامت تک کوئی اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں، کتاب تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، جس طرح ہم نے قرآن میں ان کو چیلنج دیا، کوئی ایک چھوٹی سی سورت، چھوٹی سی آیت بھی اس کے مقابلے میں نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ حضرت نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ بڑے بڑے عرب کے فصحا جو بڑے قصیدے لکھتے ہیں، بڑی عربی جانتے ہیں، قرآن کے سامنے یہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بڑے بڑے فصحا، یہ بڑی عربی جاننے والے، بڑے ناز کرنے والے اپنے عربی کے اوپر، یہ قرآن کے سامنے، آپ کے سامنے کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی، یوں لگتا ہے جب قرآن کے مقابلے کے لیے، آپ کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، یوں لگتا ہے ان کے تو منہ میں کوئی زبان ہی نہیں ہے، ان کی تو زبان کام ہی نہیں کرتی۔ بلکہ فرمایا اللہ کے نبی قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، زبان تو اپنی جگہ پہ رہے گی، یوں لگتا ہے کہ ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہے، یہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، رب نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام میں نازل فرمایا، اور اس کا ثواب کتنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے اس کی تلاوت کی، ساری زندگی اس کو معمول بنایا، رمضان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت اپنا معمول بنایا۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے 2910 نمبر میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، جس نے بھی ایک حرف قرآن کا پڑھا نا، جس نے بھی ایک حرف قرآن مجید کا پڑھا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رب اس کو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ نے بڑی تفصیل سے فرمایا، ایک حرف کی بات کی پہلے کی، اور پھر آپ نے اس کی تشریح فرمائی اس حدیث مبارکہ میں کہ لوگوں، یہ الف لام میم یہ تو ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے، اس میں الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے۔ کوئی بندہ صرف الف لام میم پڑھتا ہے، رب اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ہر موقع پہ پڑھو، ہر اچھے کام کے لیے۔ بسم اللہ بھی قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، ذہن میں یہ بات بھی رکھیں، بسم اللہ پڑھنے کا ویسے ثواب ہے، ہر اچھے کام سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ نیت کر لیں کہ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، ہم قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ جہاں جہاں پڑھتے جائیں گے، جتنے بسم اللہ میں حروف ہیں، اللہ اتنا ہی ہمیں ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کسی کو ثواب سے معروف نہیں لگا۔ یہ بندہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں پڑھا لکھا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو قرآن نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، کیا وہ نیکیوں سے پیچھے رہ جائے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس لیے سکھایا کہ جو بھی اچھا کام کرو
جو بھی اچھا کام کرو تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ کی برکت۔ اور تو اللہ کے نبی نے بہت ساری بسم اللہ کی برکات بیان کی ہیں، اور میں آپ کو ایک یہ بھی عرض کرنے لگا ہوں، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اس نیت سے بھی جب ہم پڑھیں گے دن میں بندہ کتنے اچھے کام کرتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان پہ تو بسم اللہ کا ورد ہوتا ہے۔ انہوں نے جوتی پہنی ہے پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، اٹھے ہیں پھر بھی بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں، ہر کام پہ وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں اگر کوئی بندہ کم از کم کوئی 20-30 دفعہ اگر بسم اللہ پڑھ لے تو آپ بسم اللہ کے حروف گن لیں اور پھر اندازہ کریں کہ ایک ایک حرف کے بدلے جب 10 نیکیاں ملے تو ایک دن میں بندہ کتنی نیکیاں کر لیتا ہے۔ ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے، ہمارے ثواب میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف اور ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں 1455 نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اس کو آپ طالب علموں کو لے لیں، یا ویسے آپ کہیں کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں ان کو لے لیں، کوئی بھی بڑی عمر کا ہو چھوٹی عمر کا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی قوم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب رب کے کلام کی تلاوت کرتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے قرآن کا۔ ایسی قوم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ لوگ رب کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر سکون نازل ہو رہا ہوتا ہے، رب ان پہ سکون نازل فرماتا ہے۔ ایسی قوم پہ جو رب کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور فرمایا وغشیتہم الرحمہ، جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر سایہ کر رہی ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رب کا کلام تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، ایسے لوگوں کا تذکرہ رب زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ اپنے فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے فرشتوں، دیکھو تو صحیح کہ میرے گھر میں بیٹھ کے فلا فلا بندہ میرے کلام کی تلاوت کرتا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ کلام بڑا مقدس کلام ہے، بڑا عظیم، وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، قرآن کو سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے بچپن میں پڑھا، ہمارے تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تلاوت صحیح طرح نہیں کر سکتے، اب بھی کون سی عمر گزر گئی ہے، اللہ کے نبی نے کوئی ایسی عمر تو نہیں بیان کی کہ اس عمر میں پڑھنا ہے، اس میں نہیں پڑھنا۔ اب بھی ہم سیکھیں، کوشش کریں، گھر میں کوئی سکھانے والا ہے گھر میں سیکھیں، مسجد میں سکھانے والے ہیں ان سے سیکھیں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پورا قرآن میں اب نہیں سیکھ سکتا، بھائی آپ پورا قرآن نہ سیکھیں، آپ کو چند آیتیں ہی سیکھ لیں، چند آیتوں کے سیکھنے میں پتہ ہے کتنا ثواب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں خارج رسول اللہ، ایک دن حضور نکلے اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، کہتے ہیں ہم صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، حضور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ۔ دو بازاروں کا آپ نے نام لیا، جانوروں کی، مدینہ منورہ کے قریب بازار تھے، وہاں منڈی لگتی تھی جانوروں کی، اونٹوں، اور بڑے خوبصورت جانور وہاں آتے تھے، لوگ بڑے خواہش کرتے تھے وہاں
جا کے اپنے لیے بڑے خوبصورت جانور خرید کے لاتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے، حضور گھر سے تشریف لائے، آپ نے نا ہمیں ایک نصیحت کی، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے ایک ایسا آدمی کون ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ ہر روز صبح وہ بطحان یا عقیق بازار میں وہاں منڈی پہ جائے اور فیاتی منو مناقتین قومامین فی غیر اسم ولا قطع، وہاں سے وہ بغیر گناہ کے بغیر قطع رحمی کے وہ بطحان منڈی پہ جائے، وہاں سے اپنے لیے 2 اونٹنیاں بڑی خوبصورت جانور خرید کے لائے۔ تم میں سے کوئی بندہ ایسا پسند کرتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی تو اونٹ بڑی پیاری سواری تھی، اب بھی ہے، بڑے ان کو یعنی سب سے قیمتی چیز ان کی تھی، تو اللہ کے نبی نے اس لیے مثال بھی اونٹوں کی دی۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسا آدمی تم میں ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ وہ روزانہ 2 اونٹنیاں جو ہے بڑے خوبصورت جانور بطحان بازار سے لے کے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی فقلنا یا رسول اللہ محب ظالم، اللہ کے نبی اور بندہ ہمیں سے اندر چاہتا ہے کہ ہم بطحان منڈی میں جائیں، وہاں سے خوبصورت جانور روزانہ کے اگر ہم لے کے آئیں، ہماری اتنی طاقت ہو ہم تو یہ کام روزانہ کریں، ہمیں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد اپنے صحابہ کی تربیت کیا فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا صبح تم مسجد میں آ جایا کرو، مسجد میں، اور مسجد میں آنے کے بعد کرنا کیا ہے فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ، تم مسجد میں صبح آ کے 2 آیتیں سیکھ لیا کرو یا 2 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جتنا خیر من ناقتین و ثلاث خیر له من ثلاث، اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تمہیں پسند ہے نا کہ بطحان منڈی سے جا کے 2 اونٹنیاں خرید کے لاؤ، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لو یا 2 آیتیں پڑھ لو، یہ اس سے بھی پسندیدہ بات ہے۔ 2 آیتیں کیا کرنی ہے؟ سیکھنی ہے، یا 2 آیتیں اور یقرأ تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ میں عرض کیا تھا ہم یہ نہ کہیں کہ میری عمر گزر گئی ہے اب میں قرآن جو ہے وہ بس جو پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے، نہیں، آپ اس کو درست کرنے کی کوشش تو کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن آپ سے نہیں ہوگا، نہ ہو بھائی، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں۔ سپاروں کے حساب سے آپ اگر کہنا چاہتے ہیں تو کوئی آدھا سپارہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ سالوں میں چاہیے۔ اللہ کے نبی تو 2 آیتوں کو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ تھی، آپ نے 2 آیتوں کی اتنی فضیلت بیان کی ہے، اور اگر کوئی بندہ 1 سپارہ، 1 رکوع، کئی رکوع یا قرآن کا کچھ حصہ اگر وہ پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے، تو اس کو کتنا ثواب رب عطا فرمائے۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ حضور نے فرمایا مسلم شریف حدیث 1862 نمبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، قرآن کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو قرآن لکھنے والے جو معزز فرشتے ہیں نا ان کے ساتھ رب ان کو جگہ نصیب فرمائے، جو قرآن کے ماہر ہیں۔ اور پھر فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات ان لوگوں کے لیے بیان کی جو لوگ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، پڑھنا نہیں آتا، زبان چلتی نہیں ہے قرآن کی۔ ماہر قرآن، جو قرآن کے ماہر ہیں ان کے لیے تو فرمایا کہ یہ جو قرآن لکھنے والے معزز فرشتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ایک ایسا آدمی ہے جس کی زبان اٹکتی ہے، وہ بیٹھتا ہے تلاوت کرنے تو کئی لفظ جو ہے وہ اسے پڑھتے ہوئے کئی منٹ لگ جاتے ہیں، وہ صحیح پڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹک جاتا ہے، زبان اس کی چلتی نہیں ہے سر، وہو علیہ شاق، اس پہ قرآن پڑھنا ذرا بھاری ہو جاتا ہے، یہ مشقت والا کام بن جاتا ہے۔ فرمایا لہو اجران،
باقیوں کو اللہ ایک حرف پہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. جو اڑ اڑ کے اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو رب دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جو اٹک کے پڑھتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لہو اجران، اس کو دوگنا اجر عطا فرماتا ہے. باقیوں کو ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. جس کی زبان قرآن کے لیے صحیح نہیں چلتی لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، یوں سمجھ لیں کہ اس کو ایک حرف پہ رب 20 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے والدین کے لیے بھی بڑا اجر و ثواب رکھا، کیونکہ یہ ساری محنت تو والدین کی ہوتی ہے نا. والدین ہی اگر چاہے تو اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، والدین نہ چاہے تو بچے کدھر پڑھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا. کیونکہ بے عمل بندہ جتنا بھی قرآن پڑھا ہوا ہو، جتنا بھی وہ عالم دین ہو، لیکن ہے بے عمل تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. بے عمل واعظ، بے عمل قاری، بے عمل عالم کوئی بھی ہو، یعنی بندہ علم رکھتا ہے لیکن اس علم کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل، جس نے قرآن کو پڑھا اس کے اوپر عمل کر لیا، البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، اللہ اس کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا اس کے والدین کو. اس حافظ قرآن کی، اس قاری قرآن کی بخشش تو ہوگی صحیح. یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، رب اس قاری قرآن، اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج پہنائے گا ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگا. اس لیے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری قرآن ہوتے ہیں، اللہ نے ان کی شان تو رکھی ہی ہے، ان کے والدین کو بھی رب بڑی شانوں سے نوازے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قرآن نہ قیامت والے دن آئے گا. قرآن خود قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا. فیقول القرآن، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن رب کے سامنے یہ عرض کرے گا یا ربی حلی، اے میرے مالک یہ تو وہ بندہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ یہ وہ آدمی ہے جو میری تلاوت کرتا تھا، میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ اس کو جنت کا جوڑا پہنا دے. قرآن سفارش کر رہا ہے اس بندے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے. وَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، اس قرآن کی سفارش کی وجہ سے اللہ اس قرآن پڑھنے والے کو ایک تاج، عزت کا تاج عطا فرمایا. اور پھر فرمایا یا رب، قرآن پہ عرض کرے گا یا رب ارض عنہ فیرضى عنہ فیقول اقرأ ورقہ. قرآن رب کے سامنے سفارش کرے گا اے اللہ اس کو جنت کا جوڑا جو عطا فرما دیا ہے، اب اس قرآن پڑھنے والے پہ تو راضی بھی ہو جا. اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر رب اس قرآن پڑھنے والے کو حکم دے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھتا جا. وہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیاں طے کرتا جائے گا. جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں اللہ نے ان کی اتنی عزت و فضائی رکھی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ظاہر پہ ایک مشغلہ بن جاتا ہے، مصروفیت بن جاتی ہے، بندہ اور کام پہ اتنے نہیں کر سکتا. جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، پڑھانے والے لوگ ہیں، ان کے ظاہر تو اتنا آسان کام ہی نہیں ہے، اتنا سوکھا کام ہی نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، جتنا ہم قاری قرآن کو سمجھتے ہیں، حافظ کو، عالم کو، کہ بس یہ ویسے ہی آ گیا. اتنا آسان کام بھی نہیں ہے نا، یہ سارا دن لگ جاتا ہے. جو حفظ کرواتے ہیں صبح اذان کے وقت اٹھتے ہیں، اس وقت بیٹھتے ہیں، پھر 10-11 بجے تک کلاس چل رہی ہے. 1-2 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے، پھر زور کے بعد عصر تک، عصر کے بعد پھر 1 گھنٹہ چھٹی، مغرب کے بعد پھر کلاس. یعنی اٹھنے سے سونے تک یہی کام لگا رہتا ہے. ظاہر بندہ ایک ایسا آدمی ہے جو
نماز سے پہلے یا نماز کے بعد بیٹھ کے بڑی دعائیں کرتا ہے، بڑے ذکر اذکار کرتا ہے، اور ایک ایسا بندہ ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، یعنی قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کے علاوہ وہ اتنے ذکر اذکار نہیں کر سکتا، اتنی دعائیں نہیں مانگ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، یقول رب فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے، من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھنے پڑھانے میں مصروف رہا نا، دعا اپنے لیے وہ نہیں مانگ سکا، اس کی اپنی خواہشات ہیں، وہ اپنے لیے اللہ کے سامنے اتنا نہیں گڑ گڑا سکتا، اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ جو جب ٹائم ملتا ہے تو تھوڑی بہت جو تھکاوٹ ہے وہ دور کرنی ہے، انسان ہے، کچھ انسانی معاملات ہے، بندہ تھک جاتا ہے، وہ اتنی ہمت نہیں ہوتی، اس نے کچھ سونا ہے، کوئی آرام کرنا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قرآن پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، اللہ نے اس کے لیے یہ فضیلت رکھی ہے کہ جو لوگ اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، رب اس کو بغیر مانگے ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو دوسرے لوگ اپنے لیے مانگتے ہیں۔ جو لوگ دعائیں کر کے اپنے لیے مانگتے ہیں، رب قرآن پڑھنے پڑھانے والے کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو ویسے ہی وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا کلام ہے، حضور نے فرمایا، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ لَا سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ۔ یہ اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح رب کی فضیلت ساری دنیا میں ہے۔ جس طرح اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اسی طرح قرآن جیسی بھی کوئی کتاب نہیں ہے۔ رب نے اس کو بڑی فضیلت سے نوازا ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حافظ قرآن کی یا قرآن پڑھنے والے کی یا عالم دین کی شان کیا ہے؟ ایک تو ہمارے معاشرے کی آج بہت ساری روش ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، میں اس پہ آپ کو ایک روایت سنانے لگا ہوں، ترمذی شریف 2876 نمبر پہ، کہ پورا قرآن پڑھنا، یاد کرنا، اس کو پڑھانا، یہ تو بڑی بات ہے۔ قرآن کا اگر کسی کے پاس کچھ حصہ بھی محفوظ ہے نا، کسی نے کوئی 2-4 سورتیں یاد کر رکھی ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث رسول اللہ بعث وهم ذو عدد، حضور لشکر بھیجنے لگے، لشکر کسی جگہ پہ۔ اب جب کوئی بھی لشکر بھیجا جاتا ہے نا، تو اس کا کوئی امیر بنایا جاتا ہے، کوئی بڑا بنایا جاتا ہے، تاکہ باقی اس کی اطاعت کریں، اور جتنے آگے کے معاملات ہیں، کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں کھانا پینا کیا ہے، پھر آگے لڑائی ہے، کچھ بھی معاملات ہیں، مجاہدین جا رہے ہیں، لشکر جا رہے ہیں، تو ان کا کوئی امیر تو مقرر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا، بھائی میں آ رہا ہوں کہ میں آپ کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فَاسْتَقْرَأَهُمْ كُلَّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ یعنی مَا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ۔ حضور نے فرمایا اب امیر مقرر کرنا ہے، وہاں بڑے صحابہ بھی کھڑے ہیں، کبار صحابہ بھی کھڑے ہوں گے، بڑی عمر کے بھی کھڑے ہوں گے، تجربے والے بھی کھڑے ہوں گے، کام کی مہارت رکھنے والے بھی کھڑے ہوں گے، لیکن اس حدیث مبارکہ کے مطابق حضور نے ایک انوکھا انداز اپنایا اپنی امت کو سکھانے کے لیے کہ حافظ قرآن کی کتنی شان ہوتی ہے، یہ عالم دین کی کتنی شان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا، بھائی اچھا آپ کو کتنا قرآن آتا ہے؟ ایک صحابی سے پوچھا آپ کو کتنا قرآن آتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حضور مجھے فلاں حصہ قرآن کا یاد ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو کتنا آتا ہے؟ آپ کو کتنا آتا ہے؟ اسی طرح ایک نوجوان کھڑا تھا جو عمر میں باقیوں سے چھوٹا تھا، عمر اتنی اس کی نہیں تھی جتنے باقی تجربے کار لوگ کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو اس نے عرض کیا، معیہ قضا و قضا و سورۃ البقرہ۔ کہ اس صحابی نے جو نوجوان تھا، عمر میں تجربے میں کم تھا، جب اس سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میرے صحابی آپ کو کتنا قرآن یاد ہے؟ تو واضح لگتا ہے حضور مجھے فلاں سورتیں یاد ہے، 7 سورۃ البقرہ بھی یاد ہے۔ سورۃ بقرہ جو کہ 28 پاروں کی ہے، بڑی سورت ہے سب سے۔ تو باقی صحابہ کے پاس اتنا زیادہ قرآن یاد نہیں تھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس، مجھے اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ میں نے فلاں حصہ یاد کیا ہوا ہے، 7 سورہ بقرہ بھی مجھے یاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اچھا آپ کو سورہ بقرہ یاد ہے کہ وہ لمبی صورت ہے تو ظاہر یاد کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے، محنت بھی لگتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا آپ کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں نعم. حالانکہ عمر میں چھوٹے ہیں، تجربے رکھنے والے لوگ کھڑے ہیں، لڑائی میں ماہر کھڑے ہیں اور بڑے بڑے عمر کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فانت امیر. اس لشکر کو رب کے نبی نے حکم دیا چلو جاؤ، پھر اس لشکر کا امیر، اس کا بڑا جو ہے وہ تمہارا یہی صحابی ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. قاری یہ قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، اللہ نے اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لشکر کا امیر بنا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا بڑا ہے، اس کی تم نے اطاعت کرنی ہے جس طرح تمہیں یہ کہے گا. اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ اس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے. اور یہ قرآن رب کا کلام ہے، اور کیسا کلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بین جانبی غیر انہ لا یوحی الیہ. کہ نبیوں کے اوپر تو وحی آتی ہے، رب کا پیغام آتا ہے، لیکن جس نے بھی اس اللہ کے قرآن کو پڑھا نا، اس قرآن کو پڑھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ اس نے علوم نبوت کو اپنے پہلوؤں میں لے لیا. علوم نبوت کو، نبی کے علم کو اس نے اپنے پہلو میں لے لیا جس نے قرآن مجید کو پڑھا. تو میں جس طرح آج کل یہ رمضان المبارک کا یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، پھر اس کے بعد عید اور اس کے بعد اسلامی جو مدارس ہوتے ہیں ان کے داخلے شروع ہوتے ہیں. آپ کوشش کریں اپنے آپ کو اولاد اگر نصیب فرمائی ہے تو جو آپ کا لائق بیٹا ہے نا یا گھر میں لائق بیٹی ہے، کوشش کریں اس کو دین اسلام بھی سکھائیں. آج کل تو بڑا امتزاج آ گیا ہے کہ جو مدارس ہیں انہوں نے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی رکھی. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں مدرسے میں جمع کروائیں جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے، لیکن کم از کم دین کا علم تو ہونا چاہیے. کل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں کوئی بیٹا تو ایسا بھی ہو جو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ، مختلف صورتیں پڑھ کے اتنا تو کہہ سکے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے میں اپنے باپ کے لیے اس کو ثواب دیتا ہوں. کل ہماری قبر پہ کوئی کھڑا ہو کے اتنا تو کہہ سکے کہ یا اللہ میں کلام پڑھتا ہوں، یا اللہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یا اللہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں میں اپنے والدین کو اس کا ثواب بھیجتا ہوں. یقین کریں آپ کے اولاد جو ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی وعدہ ہے کہ جو کیونکہ سب سے بڑی ڈگری جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے. دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں ہیں، آپ جتنی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن کسی ڈگری کے لیے وہ دنیاوی ہے، دنیاوی فائدہ آپ کو ضرور دے گا، کرنی چاہیے. میں مخالفت نہیں کرتا، کریں، آپ کوئی منع نہیں کرتا. آپ اسکول پڑھیں، پڑھائیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ جتنے مرضی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن دین اسلام کا ساتھ لے کے چلے، اس کی برکتیں بڑی ہیں. کوئی بندہ بھوکا نہیں مرتا، رزق تو اللہ نے دینا ہے نا. جو لاکھوں کروڑوں کمانے والے ہیں وہ بھی مٹی کے نیچے ہی جائیں گے. اور اگر آپ نے ایک بیٹا اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کے راستے میں اس کو کوئی حافظ قرآن بنا دیا، کوئی عالم دین بنا دیا، یقین کریں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من قرأ القرآن وعمل به، جس نے قرآن پڑھا اس پہ عمل کیا، البس والداہ تاج یوم القیامت، رب اس کے والدین کو قیامت والے دن ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ سورج کی روشنی سے بھی اس کی روشنی زیادہ. بڑا اجر و ثواب ہے. کوشش کریں. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کی کچھ تلخ حقیقتیں ہیں اس طرح کی کہ اسلام کی طرف ہم نے وہ بچہ لے کے جانا جو بڑا نالائق ہے. یہ ہم فیسیں بھریں گے، جو لائق بچہ ہے اس کو ہم اپنے اگر ماحول کی بات کریں تو بھائی صفائر ہے، فلاں اسکول ہے، فلاں گروپ ہے، تو اس میں جمع کروا دیں. جو نالائق ہوگا، جو لولا لنگڑا ہوگا، میں اس کو جا کے مسجد میں بٹھاؤ، مسجد میں بٹھاؤ، مدرسے میں بٹھاؤ. یہ کوئی انصاف نہیں ہے اور یہ ہے مشکل کام، لیکن پھر اس پہ استقامت. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بس سارا کچھ ہی والدین کا ہوتا ہے. والدین جس طرح اپنی اولاد کی تربیت کریں وہ کر سکتے ہیں. ہمارے میں بھی ڈبل اے میں بی ایڈ کیا، بھائی ہم بھی مولوی والی سائڈ میں بھی کہتا تھا میں نہیں جانا، لیکن والد صاحب نے کہا تھا، والدہ نے بھی کہا نہیں.
جتنے بھی معاملات تھے میرے، انہوں نے کہا بھائی زندگی کا ایک حصہ میں بھی کہتا رہا کہ میں نے بھی نہیں بننا، یہ ایک بڑا اوکھا کام ہے، فلاں بندہ بات کرتا ہے، ایک بندہ آ جاتا ہے منہ اٹھا کے بات کرتا ہے، لیکن والدین کی یہ تربیت تھی۔ والدین کسی مسجد میں رہ کر میں سرکاری نوکری کے لیے بھی گیا اور کئی موقع پر میں نے ٹیسٹ بھی پاس کیا، لیکن والد صاحب نے کہا نہیں سر، وہ ایک جملہ بولتے تھے کہ سرکاری نوکری کے لیے پتر بڑے لوگ ہیں، آپ کو اگر ہم نے پڑھایا ہے تو پھر یہی کام کریں، اللہ آپ کو دے گا۔ یعنی کس والدین کی اگر تربیت ہو نا، وہ ایک بزرگ مجھے یاد کہہ رہے تھے اپنے اپنے علاقے کی نا روٹین ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں نا حافظ قرآن اب تو خیر نہیں رہی، اب تو ماحول جب سے یہ پرائیویٹ اسکول اور لالچ ہمارا پڑھا نا وہ وہاں بھی نہیں رہے، لیکن ہمارے علاقے میں کافی سارے 4-5 ضلعوں کی اگر بات کریں تو اس وقت نا آج سے 15-20 سال پہلے حافظ قرآن بھی زیادہ ہوتے تھے، عالم دین بھی زیادہ ہوتے تھے۔ مجھے بزرگ یہ کہہ رہے تھے اگر آپ کے علاقے میں بھوک زیادہ ہے اس وجہ سے نا وہاں سے لوگ حافظ بنتے ہیں اور مسجدوں میں آتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا مسجدوں والے بڑی 2 لاکھ روپے تنخواہ دے رہے ہیں کہ وہ حافظ بن جاتے ہیں۔ نہیں، ایک روٹین تھی ہمارے علاقے میں، ایک لوگ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے اولاد کو حفظ کروانا ہے، ان کو اس طرف لے کے آنا ہے، لیکن اب وہ والے روٹینیں وہاں بھی نہیں رہے۔ ہم جب پڑھتے تھے، یہ والدین کی بات کر رہا ہوں کہ والدین ہی یہ ڈیوٹیاں کرنی پڑتی ہیں۔ والد صاحب صبح اٹھانا، مسجد میں لے جانا، مسجد میں اپنی محلے کی مسجد میں حفظ کرتے تھے، پھر ساتھ سکول ہی پڑھتے رہے۔ اب تو یہ ہے نا کہ بچے کو حفظ کروائے تو سکول چھڑوا دے، مجھے والد صاحب نے کہا سکول نہیں چھوڑا۔ جب میں نے حفظ کیا نا، ساتھ ہی سکول پڑھتے رہے، ایک دن سکول نہیں چھوڑا۔ 25ویں پارے کے پہلے پیج پہ میرا سبق تھا جس دن میں نے سکول کا میڈل ملا، 8ویں جماعت پاس کی، سکول جانا، واپس آنا، سکول کا کام کرنا اور حفظ کی کلاس۔ اب جب ہم سوچتے ہیں نا کہ کیسے کر لیا، بس وہ والدین کی دعائیں اور ان کی کوششیں تھیں۔ یہ یوں سمجھ رہے کہ ناسمجھی میں ہو گیا، ورنہ جتنا یہ مشکل کام ہے نا وہ بڑا ہی ہوگا۔ لیکن یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ تجربہ کریں اور کرنا چاہیں، اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آنا چاہیں تو اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، اور کوشش کریں۔ اگر بچوں نے ناظرہ پڑھ لیا ہے نا تو ان کو دین کی، اور میں اپنی انتظامیہ سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، ہمارے یہاں پہلے بھی حاجی صاحب سے کئی دفعہ میری بات ہوئی تھی، حاجی محمد اقبال صاحب سے، ہمارے ساتھ جامع ہے بچیوں، یہاں بچیاں ناظرہ پڑھتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑی سمجھدار بچیاں بھی آتی ہیں، ان کے لیے ہم کو یہ اہتمام کریں کہ ہاں ان کو کوئی عالمہ کورس پر۔ میں اپنی بات وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں گے شاید وہ اپنی تعریفوں پہ لگے ہیں، میری اپنی بیٹی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی والدین توجہ دینا، وہ سارا کچھ کر سکتے۔ میری اپنی بیٹی 8 کلاس میں ہے، اس دفعہ اس نے عالمہ کورس کے 2 سالہ پیپر جو ہے وہ دے دیے۔ میٹرک کا جو امتحان ہے نا تنظیم المدارس کا، پچھلے سال میں نے انہیں شروع کروائی تھی کتابیں، درس نظامی کا جو عالمہ کورس ہے نا، ناظرہ پڑھایا، اس کے ساتھ کچھ حفظ پڑھایا، اور اس کے ساتھ جیسے میں نے تجربہ کیا وہ یہ کرتے ہیں کہ